نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں، گزشتہ درس میں یہ آپ حضرات سن چکے ہیں کہ وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُ، میرے نبی جو لوگ کفر کرتے ہیں آپ غم نہ کریں۔ جو لوگ کافر بنتے ہیں، مسلمان نہیں بنتے، ایمان نہیں لاتے، تو آپ غم نہ کریں، پریشان نہ ہو۔ من کفر فلا يحزنک الینا مرجعهم، یہ آئیں گے ہمارے پاس، فننبئهم بما عملوا، پھر ہم بتائیں گے کہ تم کیا کرتے رہے، ان سے پوچھا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ہی شفیق تھے، آپ کے دل میں تھا کہ سارے لوگ مسلمان ہو جائے اور جہنم سے بچ جائے، تو یہ پریشانی رہتی تھی آپ کو۔ لیکن کافر مختلف قسم کے جناب وہ پروپیگنڈے کرتے تھے، جادوگر ہے، ساحر ہے، فلاں ہے فلاں ہے، تو پریشانی بھی ہوتی تھی۔ فرمایا کہ ومن کفر، آج کے دور میں بھی یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ بعض دفعہ ہم لڑتے ہیں کافروں سے۔ تو کافر کیوں؟ اکثر شیعوں سے ہم لڑتے ہیں۔ بھئی شیعہ اگر کفر کرتے ہیں تو اللہ ان سے پوچھے گا نہیں، ہمیں لڑنے کی ضرورت نہیں، ہمیں لڑنے کی ضرورت نہیں۔ جائیں گے، ایک جگہ تو ہے نا، وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُ، آپ جو یہ کفر کرتے ہیں، اب کوئی اگر صحابہ کو کافر کہتا ہے تو وہ بچے گا خود نہیں بچے، اس سے اللہ پوچھیں گے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، ان سب نے میرے پاس آنا ہے، فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا، پھر میں انہیں بتاؤں گا کہ تم کیا کرتے رہے۔ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اللہ تو دلوں کے راز کو جانتا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کوئی چیز اللہ سے چھپا لی ہے، قیامت کے دن وہ اپنے کفر کو چھپا بھی نہیں سکے گا۔ کیوں؟ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ تو دلوں کے راز کو جانتا ہے۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں نمتعہم قلیلا، تھوڑے دن یہ مزے کر لے، نمتعہم فائدہ اٹھا لے، قلیلا تھوڑا سا، کتنے سال رہیں گے، کتنے سال جیتے رہیں گے، نمتعہم قلیلا، کر لیں یہ مزے، فائدہ اٹھا لے، نمتعہم قلیلا ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ، پھر ہم انہیں سخت عذاب کی طرف مجبور کر کے لے کے جائیں گے، خوشی سے ہی نہیں جائیں گے، مجبوری سے جائیں گے۔ ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ، تو کافروں سے لڑنے کی ہاں ہمیں یہ کم سے کم حکم ہے کہ ہم تبلیغ کریں، انہیں بات پہنچائیں، انہیں سمجھائیں کہ بھئی یہ ٹھیک نہیں ہے، اگر نہیں مانتے تو لڑائی کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اللہ پاک فرماتے نمتعہم قلیلا، تھوڑے دن یہ مزے کر لے، ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ، پھر انہیں سخت عذاب کی طرف لے کر جاؤں گا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اور اگر سب دنیا والوں سے، کافروں سے، سب سے پوچھا جائے کہ زمین و آسمان کو کس نے بنایا، تو سارے کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اللہ نے بنائے۔ جب اللہ نے بنائے ہیں تو پھر اللہ کی بات مانو، اللہ کی عبادت کرو۔ جب سارے یہ کہتے ہیں، یعنی جتنے بھی دنیا میں لوگ ہیں یہ مانتے ہیں کہ خالق اللہ ہے، خالق کون ہے؟ اللہ۔ جب خالق اللہ ہے تو عبادت بھی اسی کی کرنی ہے۔
وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ اگر ان سے پوچھا جائے من خلق السماوات والارض کس نے آسمانوں کو اور زمین کو بنایا تو کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ تو اللہ نے بنائے۔ کوئی دوسرا جواب اگر کسی کے پاس نہیں ہے اور نہ جواب ہو سکتا ہے، کوئی اس دور میں، جدید دور میں، ٹیکنالوجی کے دور میں، نیٹ کے دور میں کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ زمین کا فلاں ٹکڑا یا فلاں جگہ کسی اور نے بنایا ہے؟ ہم دعویٰ کرتے جی ادھر آ جاؤ، جو ہماری بنائی ہوئی جگہ ہے اس کو ذرا چیک کرو، کوئی کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو کہیں گے کہ یہ سب اللہ نے بنائے ہیں۔ آپ فرما دے، آپ ان سے پھر کہہ دے کہ جب یہ بات ہے قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، پھر ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ جب اس نے بنایا تو ساری تعریفیں اسی کی ہے۔ بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ پھر فرماتے ہیں للہ ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین ہے وہ اللہ کا ہے۔ للہ ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ تو توحید کا عقیدہ، اللہ کو ایک ماننا، جو کچھ ہے اس نے بنایا ہے، جو کچھ ہے اس کا ہے، ایک اللہ کو ماننا، اس کو توحید کا عقیدہ کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ توحید کا عقیدہ رکھنا یہ آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے۔ آخرت میں نجات کس سے ہوگی جی؟ توحید سے ہوگی۔ ایک آدمی بدعت شرک میں مبتلا ہے، توحید نہیں ہے، تو وہ ابد الآباد تک پھر قیامت میں جہنم میں رہے گا۔ جہنم کے 7 طبقے ہیں، 7 درجے ہیں نیچے، تو سب سے جو اوپر والا ہے نا، اس میں یہ توحید، جو توحید والے اور گناہ گار ہے توحید والے لیکن ہے گناہ گار۔ پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، 7ویں سب سے اوپر یہ ہوں گے، باقی نیچے باقی کافر ہوں گے۔ تو ان کو ان کے گناہوں کی سزا مل کے اس طبقے سے ان کو نکال لیا جائے گا، یہ طبقہ خالی ہو جائے گا۔ تو اہل توحید کو نجات گناہوں کے، جو گناہوں سے بچے ہوئے ہو تو بغیر حساب کے چلے جائیں گے نا، لیکن جو گناہ گار ہے، اہل توحید ہے، تو جہنم کے سب سے اوپر والے طبقے میں ہوں گے، اور ان کو آہستہ آہستہ ان کی سزائیں مل کے یہ طبقہ کہتے ہیں یہ بیرک خالی کرو جی، جیل کا یہ بیرک، تو جہنم کا وہ بیرک خالی ہو جائے گا، یہ سارے توحیدی نجات پا جائیں گے۔ اللہ ہمیں گناہ سے بچائے، وہاں جانے کی ہمیں اللہ وہاں سے بچائے، لیکن توحید ہوگی تو وہاں سے نکل، یہ طبقہ خالی ہے، باقی 6 جو طبقے ہیں وہ ہمیشہ بھرے رہیں گے۔ اس میں منافق ہے، اس میں کافر ہے، عیسائی ہے، جو بھی ہیں، 7 طبقے ہیں۔ منافقین کے بارے میں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے سب سے نیچے والے طبقے میں ہوں گے، یعنی کافروں سے بھی منافق کی سزا زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ یہ بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن مسلمان ہے نہیں، تو یہ سب سے نیچے ہوں گے۔ سب سے اوپر اہل توحید ہوں گے، اور ان کو ان کی سزا مل کے یہ نکل جائیں گے۔ تو فرمائے للہ ما فی السماوات والارض ان اللہ هو الغنی الحمید، بے شک اللہ تعالیٰ تو غنی ہے اور تعریف، غنی کے معنی بے پرواہ، یعنی جس کو کسی کی ضرورت نہ ہو۔ اتنا دنیا میں بھی بعض ایسے لوگ ہیں کہ ان کو اللہ نے اتنا کچھ دیا ہے وہ کسی کے محتاج نہیں ہوتے، تو اللہ بھی کسی کا محتاج، وہ غنی ہے۔ ساری دنیا مل کے نیکیاں کرنے لگ جائیں، ساری دنیا مل کے نیکیاں کرنے لگ جائے، اس کی خدائی میں اضافہ نہیں ہوتا، اور ساری دنیا مل کے برائیاں کرنے لگ جائے، اس کی خدائی میں کوئی کمی نہیں ہوتی، اس کی خدائی میں کوئی کمی، اس کی خدائی، وہ غنی ہے، وہ بے پرواہ ہے۔ ہاں ہمیں ضرورت ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے، اس کو کسی کی ضرورت، وہ غنی ہے، غنی اس کو کہتے ہیں۔ اور حمید تعریفوں والا ہے، اس کی اگر کوئی تعریف نہیں کرتے تو نہ کرے، وہ خود ہی تعریفوں والا ہے۔
تو ہم تعریف کریں گے تو ہمارا فائدہ ہوگا، کوئی نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ ہر چیز زمین و آسمان کی، پتا پتا، مچھلیاں، چیونٹیاں، درخت، حجر شجر، سب اس کی تعریف کرتی ہے، سب اس کی تعریف کرتی ہے۔ فرمایا ان اللہ هو الغنی الحمید۔ تو آج کی ان درس میں فرمایا کہ کفر والوں پہ آپ پریشان نہ ہو، یہ میرے پاس آئیں گے، تھوڑی دیر ہے، نمتعہم قلیلا، تھوڑی دیر مزے کریں گے، پھر میرے پاس آئیں گے۔ اور اگر ان سے پوچھو کہ زمین و آسمان کس نے، تو کیا کہتے ہیں؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اللہ نے بنائے ہیں۔ تو فرمایا کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، اور وہ غنی ہے اور تعریفوں والا ہے۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔